الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت کا بہت احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسی مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی جس مجلس کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ جہاں اللہ قال الرسول کی باتیں ہوں اور اس میں وہ شخص آئے اور اللہ اس کی مغفرت نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، لا ریب فی، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ تو میرے محترم ایسی مجلس لگی ہو جہاں فرشتوں کی قطار ہو، آسمان سے زمین تک فرشتے پورے قطار در قطار لگے ہوئے ہوں، رحمتوں کا نزول ہو، اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہو، ایسی مجلس میں اگر ہم نہ آئیں تو اس سے بڑی نامحرومی کی کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میرے محترم اپنے تمام تر مشغولیات سے فارغ ہو کر جلد سے جلد جلسے گاہ میں تشریف لے آئیں، کیونکہ ہمارے علماء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں، بس آپ کی آمد کی دیر ہے۔ اور انشاءاللہ 12 بجے کے پہلے انشاءاللہ جلسے کا اختتام کر دیا جائے گا۔ میرے محترم اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے مثل اس کو 10 دے گا۔ یہ تو اللہ نے انسان کی یاد دہانی کے لیے کہا ہے، اور اللہ کتنا دے گا یہ کسی کو نہیں معلوم۔ تو میرے محترم جب کوئی بندہ وضو کر کر اپنے گھر سے نکلتا ہے، دین کی باتوں کو حاصل کرنے کے لیے ارادے کو لے کر چلتا ہے کہ میں جاؤں گا اور اچھی قال اللہ قال رسول کی باتوں کو سنوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ میرے اس بندے کے ہر قدم پہ ایک نیکی لکھ دو۔ تو میرے محترم جلد سے جلد نیکیاں بٹورنے کے لیے، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے جلسے گاہ میں تشریف لے آئیں تاکہ باضابطہ جلسے کا آغاز کر دیا جائے۔ میرے محترم ابھی کچھ کرسیاں خالی ہیں اور ہمارے نوجوان جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے ناموں کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے ناموں کے ساتھ، نیند کاٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ میرے محترم جب قرآن کی تلاوت کیا جائے، قرآن کو پڑھا جائے تو نہایت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ دل کے کانوں سے سنا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ
تو اس کو غور سے سنا جائے. لعلکم ترحمون، جب انسان اس کو غور سے سنتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کے دونوں ہونٹوں کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں. جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے ہونٹوں کو چومتے ہیں. میرے محترم، تو جب قرآن کی تلاوت کیا جائے، قرآن کو پڑھا جائے تو بغور سماعت فرمائے. اب زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے میں